پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ان کی سرکار اور تحریک لبیک پارٹی کے موقف میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی وہی کرنا چاہتے ہیں جو تحریک لبیک کر رہی ہیں، یعنی ناموس رسالت کوٹ ان کوٹ کے جو بھی مرتکب ہوں، چاہے وہ پاکستان میں ہو پاکستان سے باہر ہو، ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے. مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈیفرنٹ انداز میں کریں گے. یہ ہے صورتحال، اور اس پارٹی کے ساتھ یعنی تحریک لبیک پارٹی کے ساتھ پاکستان کی سرکار اس وقت مذاکرات کر رہی ہے جس کو بین کیا ہے. اس سلسلہ میں بات چیت ہم کریں گے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے جانی پہچانی جرنلسٹ آرزو کاظمی جڑی ہوئی ہیں، اور پیرس سے ہمارے ساتھ بہت ہی نامور صحافی جناب طہا صدیقی صاحب جڑے ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا آرزو کاظمی سے، اسلام آباد میں اس وقت صورتحال آرزو کیا ہے؟ بہت شکریہ گورا صاحب کہ آج آپ نے انوائٹ کیا. اور اسلام آباد میں تو ویسے تو دیکھا جائے تو صورتحال کافی نارمل ہیں. جو روڈز بلاک تھیں اور جو رستے روک دیے گئے تھے، انٹرنیٹ بند تھا اور موبائل سروسز جو تھی وہ ٹھیک نہیں چل رہی تھی، وہ سارا کچھ تو انہوں نے ٹھیک کر دیا ہے. لیکن جہاں تک گورنمنٹ کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو کبھی وہ کہتے پہلے عمران خان صاحب یو ٹرن لیا کرتے تھے، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ گول گول گھوم رہے ہیں. بیکاز کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بین لگا دیا ہے اور یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے بین ہٹا دیا ہے. لیکن دوبارہ پھر وہی نیوز آ گئی پلٹ کے کہ ابھی بھی جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر بین موجود ہے، اور ان کے جو چیف ہیں آج کل ان کو بھی انہوں نے ابھی تک اریسٹ کیا ہوا ہے اور ابھی نہیں چھوڑا. انہیں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ جانے دیا جائے گا اور اس طرح کی بات کی جا رہی تھی. لیکن گورنمنٹ کافی کنفیوز ہے، گورنمنٹ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ہینڈل کرے، اور چیزیں جو ہے ان سے ابھی کنٹرول میں نظر نہیں آ رہی ان کو. جی طہا جی، آپ بھی پاکستانی امور پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، خاص طور پر یہ جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں ان پر تو آپ کی بہت ہی گہری نظر ہے. لیکن میں پیرس کے کانٹیکس میں پہلے جاننا چاہوں گا، ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے، آپ پیرس میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی آپ کا اس وقت ملک ہے، وہاں پر رد عمل کیا ہے جو کچھ پاکستان میں فرانس کے خلاف ہو رہا ہے؟ جی طاہر صاحب بہت شکریہ مجھے آج مدعو کرنے کا. دیکھیں پیرس میں تو بیسکلی اور فرانس میں یہاں پہ جو فرینچ میڈیا ہے اس کی کافی زیادہ اب فوکس میں ہے اس حوالے سے کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اور ایکچولی یہاں پر زیادہ تر جو میڈیا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ عموماً جو میڈیا جو بیسکلی ایک آپ کو پتہ ہے ویسٹرن پرسپیکٹو ہے، وہ یہ ہے کہ جی جو دیوبند ہوتے ہیں اور جو جہادی ہوتے ہیں اور جو طالبان ٹائپ ہوتے ہیں وہ لوگ ایک ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اس طریقے کے لوگ نہیں ہیں، تو یہ کون ہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہاں پر ایک سینس بڑھتی جا رہی ہے، اور میں نے بھی اس حوالے سے کافی انٹرویوز وغیرہ دیے ہیں مختلف نیوز پیپرز کو، نیوز ٹیلی ویژن چینلز کو. یہاں پر فرینچ جو نیوز آرگنائزیشن ہے ان کو میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو بلاسفیمی بریگیڈ ہے اس کو ویپنائز کیا گیا ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اور ادارے ہیں اور فوج نے. اور میں ان کو زیادہ تر جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ہے کیا، تو میں ان کو یہی جو ایک انڈیکیشن یا اشارہ کرتا ہوں، وہ یہ کہتا ہوں کہ جو 2017 کی جنرل فیض کی کے خلاف جو پوری ایک وہ جو فیض آباد دھرنے کے بعد جو ورڈکٹ آیا تھا سپریم کورٹ کا، اس کو ریفر کیا جائے اور اس میں پڑھا جائے اور دیکھا جائے کہ کس طریقے سے اس وقت 2017 میں ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کو فوج نے کس طریقے سے سپورٹ کیا اور اس کو کس طریقے سے آگے لے کر آئی. تو بار بار ہم یہی کوشش کرتے ہیں، یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ملیٹنسی ہے پاکستان میں وہ کوئی آرگینک نہیں ہے. یہ جو بلاسفیمی بریگیڈز ہیں ان کو پولیٹیکل سکورنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور فرانس میں بھی کافی لوگ پھر یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی یہ کیا اب اس وقت یہ عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا ایک ابہام ہے اور کنفیوژن بھی ہے. لیکن لگتا یہی ہے کہ شاید اندرونی طور پر میں نے جو 2-3 جگہ پہ انالیسس کیا وہ یہی کہا کہ شاید اندرونی طور پر ہو سکتا ہے کہ آپس میں فوج ایک پیج پہ نہ ہو. اور یہ جو نظر آ رہا ہے اس میں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ 1 سال 1.5 سال سے جب سے جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن لی ہے آرمی چیف نے، ان کی پوزیشن بہت ویک ہوئی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ شاید ود ان دا ملٹری آلسو جو کیوس ہے اور جو کنفیوژن ہے
اور جو صفیں بڑھ گئی ہیں اور جس طریقے سے ڈویژن ہوا ہے ود ان دا ملٹری, شاید یہی اسی کی عکاسی کرتا ہے. اور میں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو کہ ود ان دا ملٹری بہت ساری لابیز ہیں اور مختلف لابیز ایک دوسرے کے خلاف ایکٹ کرتی ہیں, اور ابھی شاید یہی نظر آ رہا ہے پاکستان میں ہوتے ہوئے. ابھی تہا کہہ رہے ہیں آرزو کہ پاکستان کی آرمی میں جو مبینہ رکھنے پڑے ہوئے ہیں شاید وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. آپ کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے صورتحال اس کانٹیکس میں کیسے نظر آتی ہے؟ بالکل میرے خیال ہے طاہا بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں, کیونکہ جب ایکسٹینشن لی تھی باجوہ صاحب نے اس وقت ہی بات ہو رہی تھی کہ جو جن کی باری آنی تھی, یعنی جن کو وہ پوزیشن ملنی چاہیے تھی آرمی چیف کی, ان کے بجائے جو ان کو ایکسٹینشن ملی ہے تو اس پہ آرمی جو ہے وہ کافی لوگ وہاں پہ ناراض تھے اور ان کے اگینسٹ بھی تھے, اور وہ گروپ ابھی تک موجود ہے. جہاں تک یہاں آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہاں کے سچویشن کا, تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ انہوں نے 3-4 دن ہو گئے ہیں اور انہوں نے ٹی وی چینلز کو پرمیشن نہیں دی ہے کہ وہ کوریج کر سکیں, یا جہاں پہ یہ سب ہنگامہ ہو رہا تھا اسپیشلی لاہور میں, وہاں کی کوئی فوٹیجز کوئی نیوز جو ہے وہ چینل پہ نہیں چل رہی تھی. سارے چینلز جو تھے ویسے لگ رہے تھے جیسے پی ٹی وی ہوتا ہے کہ سب امن ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کوئی 3-4 دن پہلے کچھ گھنٹوں کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا بھی بند کر دیا تھا, اور تاکہ اس سے بھی نیوز نہ آ سکے. اس وقت تو لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, میجورٹی لوگ جو تھے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے ہو کیا رہا ہے, لیکن پوری کنٹری کا انہوں نے سوشل میڈیا جو تھا وہ بند کر دیا تھا. اور ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کے اندر کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. آرمی میں تو بالکل ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ڈویژنز ہیں, اور ابھی بھی جو تحریک لبیک پاکستان کے جو تھوڑا بہت پروٹیسٹ ہم دیکھ پاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کا اگر آپ شروع کے ڈیز میں دیکھیں تو اس میں کچھ آپ کو آرمی کے لوگ بھی نظر آئیں گے جو ان کی جیپ پہ چڑھے ہوئے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں, اور ان کے لیے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ جی انہوں نے غلط کیا ہے اور یہ آرمی کے رول کے خلاف ہے. لیکن پاکستان میں تو یہ ایک عام سی بات ہے, اس کے لیے کرنا ان کو یہی ہوگا کہ جب تک یہ جتنے جو ریلیجیس اسکالرز اور مولوی ہیں ان کو جب تک یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ مسجدوں تک رہنا ہے, اور فوج کو جب تک آپ بارڈر تک نہیں محدود کریں گے تو یہی ہوگا. ہر چیز میں یہاں پہ مولوی بھی انوالو ہیں اور فوج سے بھی بار بار بات کی جاتی ہے اور ان کی انوالومنٹ ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں یہاں پہ اب اتنا زیادہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے. عمران خان کی گورنمنٹ تو خیر ہمیشہ سے ہی کافی ویک رہی ہے, لیکن اس وقت تو بہت بری حالت ہے ان کی. طاہا یہ بتائیے کہ فرانس کی حکومت کا کیا رد عمل ہے؟ ایک خبر یہ آئی کہ 15 ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکال لیا گیا اسلام آباد سے, لیکن پیرس میں آپ کیا سنتے ہیں؟ فرانس کی حکومت کیا ریئیکٹ کرے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جی, ابھی فرانس کی حکومت جہاں تک میری بات چیت ہوئی ہے لوگوں سے یہاں پر, انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی وہ تو فرینچ گورنمنٹ تو ایک ویٹ اینڈ سی اپروچ اپنائی ہوئی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ فرینچ گورنمنٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنے شہریوں کو ڈیفینیٹلی پاکستان سے کہا ہے کہ واپس بلا لیا گیا ہے. 400 کے قریب جو پاکستان میں مقیم فرانسیسی تھے ان کو کہا گیا کہ واپس آ جائیں. 15 ڈپلومیٹ جیسے آپ نے ذکر کیا ان کو بھی کہا گیا کہ آپ واپس آ جائیں. ایمبیسڈر ابھی بھی وہاں پر ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے فارمر ایک ڈپلومیٹ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی فرینچ ایمبیسڈر کو بھی سوچنا چاہیے اس حوالے سے. وہ کیوں سوچیں گے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو فرانس ہے وہ تو ایکچولی اگر آپ دیکھیں فرانس ایکچولی پاکستان کی پچھلے دنوں فرینچ بزنس اینڈ انویسٹمنٹس وغیرہ فرانس میں آنے کی بات ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ فرانس کا یہ بہت بڑا ایک ایشو آگے جا کے بن سکتا ہے, جو کہ آپ جیسے آئندہ دنوں کی بات کریں ابھی فرانس کی حد تک یہ محدود ہے, لیکن اگر فرانس اس چیز کو یورپین یونین میں اٹھاتا ہے جس کے بہت گہرے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان میں کافی امداد دیتی ہے یورپین یونین, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اندر جو ریویو ہوتا ہے وہ یہاں پیرس ہیڈ کوارٹرز میں FATF کا ہیڈ کوارٹرز ہے, اس میں فرانس نے پچھلی دفعہ یہی کہا کہ جی جو دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کی جو معاونت ہے پاکستان میں وہ نہیں رک رہی, اور فرانس نے اس پہ ایک اسٹرانگ سٹینس لیا تھا. تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ
جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ایک طریقے سے یونائٹڈ فرنٹ اپنا سکتی ہیں, اور پاکستان کو اس حوالے سے جو اس وقت پاکستان جس اکنامک سچویشن سے گزر رہا ہے, جتنی مہنگائی ہے, جتنے مسائل ہیں, اور اس کے باوجود پاکستان اس طریقے سے اپنے آپ کو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے پیر پہ خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں, تو لگتا یہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر یہ صرف یہی ویٹ اینڈ سی اپروچ ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگر فار ایگزامپل فرینچ ایمبیسڈر ایکسپیل ہوتا ہے, ابھی انہوں نے پریزنٹ تو کر دی ہے ریزولوشن, اور جو ایک ود ان اٹ سیلف اگر گورنمنٹ نے ایک ریزولوشن پریزنٹ کی ہے تو یہ بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے ایک سمبولک جیسچر ہے, اور فرینچ گورنمنٹ کے لیے یہ ایک کنسرننگ فیکٹر ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں بشمول فرانس, ان کا ایک جو سٹینس ہے اور ان کا جو رویہ ہے وہ پاکستان کی طرف اور مزید جو ہے وہ سخت ہوگا, اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ پاکستان جس طریقے سے جو حرکتیں کر رہا ہے وہ اس طریقے کے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان ہمیشہ سے کہتا تھا کہ جی ہمارے یہاں جو دہشت گردی نہیں ہے, اور ہمارے یہاں جو دہشت گرد ہیں ان کے ٹھکانے ہم نے ختم کر دیے ہیں, لیکن آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ نئے قسم کے دہشت گرد پاکستان پیدا کرتا رہتا ہے. اور یہ جو دنیا میں جو ممالک ہیں, جو انٹرنیشنل پاورز ہیں, جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں, وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں, بڑی کلوز اور گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. میں آپ ہی سے ایک اور سوال جوڑتا ہوں طاہا, کہ عمران خان کا بار بار یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف لڑائی اس لیے لڑ رہا ہوں کہ جس طرح یہودیوں کا ہولوکاسٹ کے خلاف ہے, لیکن مجھے اس میں مماثلت نظر نہیں آتی. یہودیوں کا جو ہولوکاسٹ ہے یا جو اینٹی سیمیٹزم کا معاملہ ہے وہ ان کی مذہبی کتاب کے ساتھ یا ان کے عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے, بلکہ ان کے جینوسائڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جبکہ اسلاموفوبیا کا جو معاملہ ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے کچھ یہاں پہ سٹرینز ہیں یا کچھ اپنا طریقہ کار ہے ویسٹرن ورلڈ کا. تو عمران خان کیسے ان دونوں باتوں کو جوڑتے ہیں؟ نہیں ڈیفینیٹلی آپ نے طاہر بہت اچھی بات کی, اور یہ ہمیں ضرور بات پھر سے دوبارہ سے اس کو ایمفسائز کرنا چاہیے, اور جتنی دفعہ کہیں وہ کم ہے. بیسکلی دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے جو مسئلہ ہے وہ ہے اسلام اور اس کی ریڈیکلائزیشن اور اسلامائزیشن کا. اور اس وقت جو جس طریقے کے بیانات پاکستان کی طرف سے آئے, ملیشیا کی طرف سے آئے پچھلے دنوں میں, ٹرکی کی طرف سے آئے, یہ سارے مسلم ممالک ہیں, ان کے اندر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, ان کے اندر مسئلہ ریڈیکلائزیشن اسلام کی میجورٹی کا مسئلہ ہے, اور ان کے اندر جو ہے جو اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے وہ تو ویسٹرن ایک ایشو ہے. اور ویسٹ میں جو یہ ایشو ہو رہا ہے, جن کنٹریز میں یہ ویسٹ میں بھی ایشو ہو رہا ہے, وہاں پہ ایک مائنورٹی ریلیجن کے طور پہ ایک ایشو ہے. تو یہ مختلف ایشو ہے. جو فرانس میں جو چیز ہو رہی ہے وہ الگ ہے, اور جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ الگ ہے, اور ان کو آپس میں جوڑنا نہیں چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جو پاکستانی لیڈران ہیں یا جو مسلمان جو قومیں ہیں ان کے جو لیڈران ہیں وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ جو آؤٹ سائڈر دوسری طرف پرابلمز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو پاکستان کا اپنا اندرون مسائل ہیں وہ ہے اسلامائزیشن کے, اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, اس کو ڈیل کرنا چاہیے. پاکستان میں اسلاموفوبیا کا کیسا مسئلہ ہے؟ پاکستان میں تو اسلام میجورٹی ہے. ہاں دوسری طرف ڈیفینیٹلی ویسٹ کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا اسلام کے حوالے سے جو مائنورٹیز ہیں, جو یہاں پہ ریلیجس مائنورٹیز ہیں, ریشل مائنورٹیز ہیں, ایک کلونیل پاسٹ ہے فرانس کی افریقہ کے ساتھ یا فرانس کی مڈل ایسٹ کے ساتھ, اس تناظر میں رکھتے ہوئے ایک اسلاموفوبیا کا ایک ایشو یا ریسزم کا ایک ایشو ہے, وہ ڈیفینیٹلی ہے, لیکن وہ ایک الگ ایشو ہے. اور اس کو پاکستان یا جو باقی اسلامی ممالک ہیں وہ اس کو ایک اپنا بینر کے طور پہ لے کے چل کے اور اس پہ ریلینگ کال کرنا, اس طریقے سے اپنا ملک ریڈیکلائز ہوتا ہے, اور باقی جو تمام جو امت مسلمہ جس کو کہتے ہیں وہ تمام ریڈیکلائز ہوتی ہے. تو یہ ریڈیکلائزیشن کو ہوا دینے کے مترادف ہے جو عمران خان کرتے ہیں یا باقی مسلمان لیڈر کرتے ہیں. ان کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے, اندرونے طور پہ انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے ممالک میں اسلام کس طریقے سے یا اسلام کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں یا جو اسلام جس طریقے سے پریکٹس کیا جاتا ہے اس کی کیا پرابلمز ہیں, اور اس کو ریزالو کرنا چاہیے, نہ کہ دوسرے پہ سارا الزام ڈال کے اور ہمیشہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے باہر کے لگا دیا.
میں آرزو آپ کی طرف آ رہا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ یہ کیسی مذاق خیز بات ہے کہ حکومت اسی گروہ سے بات چیت کر رہی ہے جس کو بین کیا ہے. آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بالکل سر، وہ بات تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پارٹی کو بین کر دیا ہے اور یہ ٹیررسٹ گروپ ہے، یہ بھی کہا انہوں نے. پھر ان کے لوگوں کو مارا بھی، گولیاں بھی چلائیں، پھر ان کو اریسٹ بھی کیا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ہم اور یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ ایک ہی پیج پر ہیں. یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارا اور ان کا موقف ایک ہی ہے. تو یہ چیز کچھ عجیب سی اسٹیٹمنٹس ہیں جو عمران خان کی طرف سے اکثر آتی رہتی ہیں اور اس پہ لوگ حیران نہیں ہوتے. لیکن پھر بھی میں وہی کہوں گی کہ ان سے چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں. اور ویسے بھی بہت سی اسلامک کنٹریز ہیں جو کہ ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ایک جیسے کہتے ہیں بلی کے بکرے کی طرح آگے کیوں چلے جاتے ہیں. یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی. وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا، خالی برتن شور زیادہ کرتا ہے. تو پاکستان کے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، تو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے بہت بڑے مسلمان بنیں گے، بہت زیادہ شور مچائیں گے اور سب کریں گے. تو باقی لوگ کہاں ہیں؟ سعودی عرب کہاں ہے؟ UAE کہاں ہے؟ باقی دوسرے اسلامک کنٹریز کہاں ہیں؟ ان کو تو کوئی پرابلم نہیں کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن پاکستان جب تک اس مذہب کے ڈرامے سے باہر نہیں آئے گا تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور یہ چیز ان کو سمجھنی ہوگی. یہ چیز سعودی عرب نے سمجھ لی ہے، UAE نے سمجھ لی ہے، باقی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. اسی لیے ان کے انڈیا تک سے ٹرمز اچھے ہو گئے ہیں. لیکن ہم ابھی تک وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں جو ہے کبھی کوئی احمدی لگتا ہے، کبھی کوئی شیعہ، کبھی کوئی سنی، کبھی ہمارے یہاں مائنورٹیز کا کیا حال ہے، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، پارسی ہو، اس پہ ہمیں ایک منٹ کی شرم نہیں آتی. لیکن ذرا سی کوئی بات ہو جائے اگر یورپ میں یا کہیں اسلام کے بارے میں تو فوراً جھنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو مطلب پوچھتا کون ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ساری دنیا سے آپ نے لون اٹھا رکھے ہیں، آپ کی عزت کون سی ہے جو کوئی آپ کی بات سنے گا؟ آپ تو مطلب بات تو ان کو کرنی چاہیے نا جن کے پاس کچھ ہو، جن کے پاس کچھ دکھانے کو ہو. اگر پیسے نہیں تو کم از کم آپ نے اپنے کنٹری میں اتنا بیلنس رکھا ہو مائنورٹیز کے ساتھ اور دوسرے ریلیجنز کے ساتھ کہ آپ کا کچھ کہنے کا حق بنتا ہو. آپ تو خود دوسروں کے ساتھ غلط کرتے ہیں اور جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. یہ چیز تو ان کو سمجھنی پڑے گی. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تو پچھلے 50 سال سے اس چیز کو یہ ہوا دے رہے تھے، اسی چیز کو پال رہے تھے. انہوں نے پاکستان کو جس طرح کا بنا دیا، ایسا پاکستان تو مجھے نہیں لگتا کہ مسٹر جناح نے کوئی بنانے کا سوچا ہوگا کہ ہر طرف جو ہے وہ مذہب کا ایک لے کر اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہر ایک کا مذہب الگ ہے، ہر ایک کا اسلام الگ ہے بیسیکلی، اور سب جو ہے وہ ایک دوسرے کو کافر بتا رہے ہوتے ہیں اور مار دو اور کاٹ دو کے علاوہ بات یہاں نہیں ہوتی. یہاں پہ تو اب وہ حال ہے کہ اگر کوئی بات کرے تو آپ کو شاید اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دے، لیکن یہ جو ریلیجیس سو کالڈ اسکالرز اور انتہا پسند یہاں پہ موجود ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ والے جو پارٹی بنی ہوئی ہے یہ مار دیتے ہیں. آپ کے سامنے سلمان تاثیر صاحب کا واقعہ موجود ہے، آپ کے سامنے ایسے کئی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کا ماحول ہے. اور یہاں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان بتانے میں لگا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دنیا ان کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈال رہی. ان کو اپنی پوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں اور تہا کو اجازت دیں، میں تہا آپ سے دو باتیں جاننا چاہوں گا. ابھی آرزو کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو بھی ڈھنگ کی بات کرتا ہے اس پر حملہ ہو جاتا ہے. میں اس واقعے کو ضرور ٹچ کرنا چاہوں گا اور آپ کی رائے لینا چاہوں گا. ابصار عالم صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو جو آرزو کہہ رہی ہیں ابصار عالم پر جو قاتلانہ حملے کی نوعیت ابھی سامنے آئی ہے، تو آپ ان دونوں باتوں کو کیسے جوڑیں گے؟ وہاں پہ انٹالرنس کس لیول کی ہو چکی ہے؟ یہ آپ نے ضرور پوائنٹ جو ریز کیا ابصار صاحب کے حوالے سے. میں ابصار صاحب کو کوئی پچھلے 14-15 سال سے جانتا ہوں، ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے، اور وہ ایک بہت پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، اور ہم سب امید کرتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہو جائیں اور دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اس وقت مجھے اس حوالے سے کافی شوق بھی ہے، لیکن میں وہی اس حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور
सामने नजर ये आई बात कि कल उन्होंने बेसिकली यही इस पूरे तमाम चीज से वो जुड़ी हुई चीज है, कल उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने डीजी जनरल जो डीजी ISI हैं जनरल फैज, उनके बारे में जिक्र किया और कहा कि जी जनरल फैज ने उनको किस तरह से कॉल की जब चैनल 92 को बंद किया गया, क्योंकि चैनल 92 जो उस वक्त 2017 में जब फैजाबाद धरना हो रहा था तो उस वक्त उसकी दिखा रही थी। सारा कुछ लिंक्ड है और उसके एक दिन बाद उनको डायरेक्ट किसी ने असैसिनेट करने की कोशिश की। अब देखेंगे आगे जाके पुलिस क्या कहती है, लेकिन हमेशा से ऐसा ही हुआ है, जब भी ये हमले होते हैं तो कोई उसका हतमी नताइज नहीं नजर आते। मेरे ऊपर भी जब हमला हुआ तो बात कोई हतमी नताइज नजर नहीं आए, CCTV कैमरा नहीं चल रहे होते, और जो सारी फोरेंसिक्स हैं वो नहीं हो पाते, जियो फेंसिंग नहीं हो पाती। हामिद मीर पे अटैक हुआ, बहुत सारे मुतअद्दिद जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर इस तरीके के अटैक्स हो चुके हैं। और लेकिन ये हमें डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा कि जो अफसार आलम पे जो हमला हुआ है और अफसार आलम को जो कत्ल करने की कोशिश की गई है, ये उनकी जो आउटस्पोकननेस है, उनकी जो क्रिटिक है मिलिट्री के हवाले से, ये उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। और ये लास्ट उनकी जो ट्वीट है ये बहुत इट्स वेरी टेलिंग, बिकॉज उन्होंने जनरल फैज का नाम लिया और अगले ही दिन उनको कोई मारने की कोशिश करता है। और वो जनरल फैज का नाम किस लिए ले रहे थे, वो कह रहे थे कि जब मैं पैमरा का चीफ था तो उन्होंने जनरल फैज ने 92 चैनल को खुलवाने की कोशिश की, जब 92 चैनल को हमने बंद कर दिया क्योंकि वो खिलाफ वर्जियां कर रहा था लाइव कवरेज की और ब्लास्फेमी ब्रिगेड्स की। तो इस हवाले से ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं और ये बड़ा हम देखते हैं कि बार बार फौज ये कुछ करती है, इस तरीके के अटैक्स करती है, इस तरीके के हमले करती है और फिर दोबारा दे गेट अवे। तो ये कब तक इस तरीके से चलता रहेगा ये पता नहीं, बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इस हवाले से। बहुत ही आखिर में तहा आपसे एक बात मैं जानना चाहूँगा कि फ्रांस में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनको कितने ख़तरात या बैकलैश इससे मुतवक्को है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है? देखिए जी, जैसे मैंने पहले आपको मेंशन किया कि यूरोपियन यूनियन और फ्रांस के अंदर दोनों में इस वक्त अभी बहुत ज़्यादा वेट एंड सी की अप्रोच है, लेकिन तशवीश पाई जाती है। और आइंदा आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान कोई ऐसा इकदाम लेता है जिसका रिएक्शन पाकिस्तान की यहाँ पे कम्युनिटी भी आ सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी बहुत स्मॉल है, छोटी सी है, लेकिन उसको काफ़ी मॉनिटर भी किया जाता है। पिछले साल ही आपको याद होगा एक और इसी तरीके का एक लड़का था जिसने यहाँ पे 2 लोगों को जख्मी किया चार्ली एब्डो के ऑफिस के बाहर, और वो पाकिस्तानी था और उसने उसकी इंस्पिरेशन TLP के तौर पे थी। तो यहाँ पे जब मेरी अथॉरिटीज वगैरह से बात होती है या जो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उनसे बात होती है, तो वो पाकिस्तान को बड़ा रेडिकलाइजेशन के हवाले से और इस्लामाइजेशन के हवाले से बड़ा गौर से देखते हैं। और वो अभी लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन डेफिनेटली इसका रिएक्शन आ सकता है और पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पर इसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तहा, आपने हमें बहुत वक्त दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपसे बातचीत आने वाले दिनों में भी होती रहेगी। व्यूअर्स, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं और आरजू काज़मी इस बातचीत को जारी रखेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी हम ब्रेक से पहले बातचीत कर रहे थे तहा सदीकी और आरजू काज़मी से। आरजू काज़मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अभी भी, और हम बातचीत अब करेंगे पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसके हवाले से। आरजू, जो मैं तहा से पूछ रहा था कि पाकिस्तान के हवाले से फ़्रांस में क्या रद्द अमल, आप इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, अगरचे कोविड बहुत शिद्दत से वहाँ फैल रहा है, लेकिन इस्लामाबाद की जो दूसरी एम्बेसीज़ हैं, ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया के ममालिक की, वहाँ पर क्या तासर पाया जाता है जो ये सब कुछ हो रहा है? कोई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगी? बिल्कुल, जो थोड़ी बहुत बात मेरी हुई है और जो एक आध एम्बेसीज है या एम्बेसडर्स के साथ, उनमें से कई लोग जो हैं वो मेरे साथ फेसबुक पर भी हैं और व्हाट्सएप में भी हैं, तो वो तो यही कि उनके ऊपर इम्प्रेशन बहुत ख़राब गया है और उनका नहीं ख्याल कि यहाँ पर वो या उनका स्टाफ जो है वो बहुत सेफ महसूस नहीं कर रहा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आपको पता है कि ये जो इस तरह के जो रिलीजियस पार्टीज के लोग होते हैं काफ़ी जुनूनी पाए जाते हैं पाकिस्तान में। अब फ़र्ज़ करें आप, एक वैसे ही मैं फ़र्ज़ करने को कह रही हूँ कि अगर फ्रेंच एम्बेसी के सब लोग चले जाते हैं, सारे जितने भी वहाँ के सिटीजन हैं सब चले जाते हैं, लेकिन कोई जर्मन या कोई जो है
وہ UK کا یا کسی اور ایمبیسی کا اٹالین ہو یا کچھ بھی ہو, وہ اس کو اگر یہ دیکھ لیں گے تو یہ کیا اس کا پاسپورٹ دیکھیں گے کہ مارنے سے پہلے؟ یہ تو گوری چمڑی دیکھ کے مار ڈالیں گے. تو اس چیز سے ظاہر ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں, کیونکہ اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کس ایمبیسی کے لوگ ہیں, اور نہ ہی یہ بلیو کریں گے کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں. ایک عجیب سی جہالت ہے جس سے جو تھوڑا بہت امپریشن ٹھیک ہوا تھا پاکستان کا بیچ میں, وہ دوبارہ سے خراب ہو گیا ہے. تو اس لیے وہ لوگ اپنے ایمبیسیز تک یا ڈپلومیٹک انکلیو تک ہی محدود ہیں, اور باہر جانا ذرا اوائڈ ہی کر رہے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ان کا پاسپورٹ دیکھ کے نہیں ماریں گے, وہ صرف دیکھیں گے کہ اچھا یہ گورے ہیں یا یہ گوری ہیں, اور اس کے لیے جو ہے وہ F6 F7 اور یہ جو ڈپلومیٹک انکلیو کے آس پاس کا علاقہ ہے جہاں میریٹ ہوٹل آ جاتا ہے وہ کافی سینسٹیو ہوا ہے, اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان مجھے لگ رہے ہیں. دیکھیے بات صرف TLP کی یا مذہبی جنونیوں کی ہی نہیں ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں امجد علی خان نے ایک قرارداد بھی پیش کر دی ہے, اور قرارداد میں تحریک لبیک کا جو موقف ہے اس کی حمایت بھی کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے پر بحث ہوگی. تو جب پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے بعد پاکستان میں جو بھی ڈپلومیٹس ہیں, جو بھی ایمبیسیز ہیں, ان کا کیا رد عمل آپ توقع کر سکتی ہیں؟ بالکل سر, ظاہر ہے ان کا جو ریاکشن ہوگا وہ نیگیٹو ہی ہوگا, بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اس کو فورسفلی اس چیز کو ریجیکٹ کرتی اور ان لوگوں کو سمجھاتی یا کنٹرول کرتی. سمجھانے کی تو خیر وہ سمجھنے والی تو لگتے نہیں مجھے, لیکن ان کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا. اس کے بجائے اگر یہ اسمبلی میں بیٹھ کے اور اس کے اوپر بات چیت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ ایگری ہے اس بات سے, کہیں نہ کہیں چاہے 50% صحیح, لیکن یہ اس بات کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں, جبھی تو ڈسکس کر رہے ہیں. اگر ہم کسی بات کو ٹھیک سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. تو یہ بات چیت کر کے یہ نہ صرف پاکستان میں رہنے والوں کی زندگی خراب کر دیں گے, کیونکہ ساری دنیا سے انہوں نے لون اٹھا رکھا ہے, کئی چیزیں انہوں نے, کمپنیز ہیں یہاں پہ, کچھ نہ کچھ کمپنیز تو ہیں ہی یورپین کنٹریز کی, وہ بند ہو جائیں گی. اور جو یورپ میں اسپیشلی جو یورپین کنٹریز میں پاکستانی رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے وہاں کے لوگ؟ وہ یہی کہیں گے کہ بھائی یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر یہ FATF میں ہیں تو یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں, اور ان کو ہونا چاہیے FATF میں, اور ہمیں گرے سے بلیک لسٹ میں جانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. لیکن عمران خان ایک دن کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, دوسرے دن صبح کو ان کے منسٹر آتے ہیں, وہ اس سے بالکل الٹ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کی کیا حیثیت ہے, کہ وہ ایک دن پہلے کہیں گے کہ سارے فائدے بتائیں گے کہ امبیسڈر کو نہ بھیجنے کا کیا فائدہ ہے, اور دوسرے دن ہی جو ہے وہ شیخ رشید آ کے یہ بتائیں گے کہ جی بھیج دینے کا کیا فائدہ ہے. اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور یہ کچھ بھی کہیں ان کی بات مطلب پیچھے کوئی اور ہے, جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی اور چلا رہا ہے. عمران خان جو ہے وہ صرف سامنے بیٹھے ہیں, اور ان کی اتنی بھی پوزیشن نہیں ہے کہ ان کی بات کو لوگ تھوڑا سا رسپیکٹ دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے تو اسی چیز کو لے کر آگے بڑھیں. کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایک دوسرا کوئی منسٹر آتا ہے اور ان سے الٹ بات کر کے چلا جاتا ہے. لیکن پوزیشن کافی انہوں نے پاکستانیوں کی خراب کر دی آلریڈی. مجھے نہیں لگتا کہ اب کبھی جب بھی یہ کووڈ ختم ہوگا اور کوئی پاکستانی باہر جانے کی کوشش کریں گے, چاہے وہ جاب کے لیے ہو یا گھومنے پھرنے, ان کو آسانی سے کوئی ویزا دے گا یا ان کو آسانی سے کوئی ویلکم کرے گا, چاہے وہ یورپین کنٹریز ہو اور چاہے ایون عرب کنٹریز UAE ہو یا کچھ ہو. مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے اور زیادہ لوگوں کے لیے لائف جو ہے اس کو مشکل کر دیا ہے. دیکھیے دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ صرف TLP کا معاملہ نہیں ہے. پاکستان کی خاص طور پر سنی جو مذہبی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی نے ان کی حمایت کی TLP کی, حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے بھی ایک طرح سے اس موقف کی حمایت ضرور کی, اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی سنی جماعتوں نے حمایت کی. تو ان سب کا یہ بھی موقف تھا بیچ میں کہ جیسے یہ کوئی ختم نبوت کا معاملہ ہو. حتیٰ کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر شیخ رشید نے کہا, انٹیریئر منسٹر معاف کیجیے گا, شیخ رشید نے کہا کہ ختم نبوت کا تو میں خود بھی چیمپئن ہوں. تو بھائی اس سارے معاملے میں تو آرزو ختم نبوت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, چونکہ اس میں تو یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے جو MDO کے ساتھ پاکستان
کی عوام کا ایک جھگڑا ہوتا ہے جی کہ وہ ختم نبوت کا معاملہ ہے. یہ یہاں تو فرانس میں کارٹونوں کا مسئلہ ہے جس میں ختم نبوت کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اچھا ختم نبوت کی بھی اس کو شکل دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ سارے سنی گروہ اکٹھے بھی ہوتے جا رہے ہیں. یہ دونوں باتیں آپ کو کیسے نظر آتی ہیں؟ سر ہمیشہ سے ان کے ڈبل اسٹینڈرڈز رہے ہیں اور مذہب کو یہاں پہ ہمیشہ سے مس یوز کیا گیا ہے. جہاں تک میں نے سنا ہے, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بالکل بات صحیح ہے یا نہیں, لیکن کافی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب سے یہ سارا ہنگامہ شروع ہوا ہے تو شیخ رشید صاحب نے اپنی سیکیورٹی بڑھا دی ہے, اور جو سیکیورٹی بڑھائی ہے انہوں نے اور جو گارڈز رکھے ہیں وہ سارے نان مسلم ہیں. اس لیے کہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سلمان تاثیر صاحب کا کیس سامنے ہے کہ اپنے ہی گارڈ نے مار دیا, تو یہاں پر تو اس طرح کے جنونی پھر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح ان کو مار سکتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے سارے نان مسلم گارڈز ہی رکھے ہیں شیخ رشید صاحب نے, جہاں تک ابھی تک نیوز آئی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو یہ مکس کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ان کو پہلی دفعہ میں ہی ان کو اس پارٹی کو جو ہے ایک سائیڈ لائن دکھانی چاہیے تھی اور ان کو بہت سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹنا چاہیے تھا, لیکن یہ کرتے کیا, کیونکہ 2017 میں یہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھے تھے اور ان کی پارٹی کو سپورٹ کیا تھا, اور جو انہوں نے دھرنا دیا تھا نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ تو اس کو بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بڑا اچھا کیا ہے. تو اب ظاہر ہے جب اپنی گورنمنٹ آئی ہے اور وہی چیز ان کے گلے میں پھنسی ہے تو ان کو تو ایسا جیسے کہتے ہیں نا ہمارے خدا واسطے کا بیر ہے نواز شریف صاحب سے کہ جو چیز بے نظیر کے ٹائم پہ ہوئی تھی کل انہوں نے وہ بھی نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ کہہ دی کہ جی سلمان رشدی کی بک جو تھی وہ اس ٹائم پر آئی تھی. تو ان کو کوئی لوگ جو ان کے ایڈوائزرز ہیں, میں تو یہی کہوں گی کہ ان کو بہت اسٹرکٹلی اپنے ایڈوائزرز کو جو ہے نا فوراً چینج کر دینا چاہیے, کیونکہ نہ تو وہ ان کو کوئی صحیح ایڈوائس کرتے ہیں, نہ کوئی صحیح نیوز دیتے ہیں, نہ انہیں کچھ پتا ہوتا ہے. اب 4 دن انہوں نے جو ٹی وی بند رکھا تو شاید ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے. اور اب تو یہ جو ماڈل ٹاؤن اور وہاں کے تانے مارا کرتے تھے نواز شریف صاحب کو, تو اب یہ کچھ نہیں کہہ پائیں گے کیونکہ لاہور میں اس سے کہیں زیادہ بڑا ہنگامہ ہو چکا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ٹی وی پہ نہیں آنے دیا, لیکن آج کل کے ٹائم پہ یہ روک نہیں سکتے, ہر جگہ سے کلپس یہاں کیا انڈیا تک پہنچے ہوئے, اور پھر یہ بات یہ کرتے ہیں کہ جی انڈیا سے فیک آئی ڈیز بنی اور انہوں نے جو ہے کہہ دیا سول وار ہو رہی ہے. تو اس پہ میں نے خود بھی یہی کہا کہ اگر تو یہ بات جھوٹی ہے تو انہیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو یہ کہتے رہتے ہیں گھبرانا نہیں, اور اگر یہ بات سچی ہے تو پھر انہیں گھبرانا بھی چاہیے اور ان کو اس کے اوپر کام بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا. ٹی ایل پی نے بھی کہا کہ اب ہم اپنے احتجاج کو ختم کر دیں گے, لیکن جیسا کہ آپ نے ذکر کیا 2 روز پہلے تک تو شدید ہنگامے ہوئے اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں رول آف لا گلی محلوں کے مذہبی لوگوں کے پاس ہے یا قانون کے اداروں کے پاس ہے. پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ رول آف لا پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں کراچی میں گلی محلوں کے مذہبی گروہوں کے پاس ہی ہے. تو اب جو ٹی ایل پی کا کہنا ہے کہ اب ہم بالکل ہمارے معاملات گورنمنٹ سے طے پا گئے ہیں, تو کیا یہ واقعی طے پا گئے ہیں, چیزیں سیٹل ہو جائیں گی, یا ان کو کوئی ایگزٹ چاہیے تھا اس سے نکلنے کے لیے جو گورنمنٹ نے قرارداد پیش کر دی؟ یہ ساری باتیں آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سر پہلے تو ٹی ایل پی شاید 1000 لے کے گئی تھی, ہر ان کے جتنے ممبرز تھے ان کو 1000 روپے فوج کے ہی لوگ بانٹ رہے تھے. اب شاید 2000 پہ معاملہ ہو جائے گا. لیکن بات ساری یہی ہے کہ چاہے وہ فضل الرحمان گروپ ہو یا کوئی بھی مذہبی جماعت, جب وہ کسی بھی طرح کی اسٹرائک پر آتی ہے یا پہلے ہسٹری میں آتی رہی ہے تو یہ لوگ کچھ دن بیٹھتے ہیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ہی بھیجا ہوتا ہے ہنگامہ کروانے کے لیے. یہ بیٹھتے ہیں اور جتنا دن کا ان کو کہا گیا ہوتا ہے اتنے دن یہ بیٹھ کے اپنا کچھ بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پیسے لے کر چلے جاتے ہیں. یہ ابھی بھی یہی ہوگا, یہ کچھ دن کا ہنگامہ ہے, یہ ہوتا رہے گا. اور ان کو شاید کسی کو پریشر میں لینا ہوگا, چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کچھ ان کی بات نہ سن رہے ہوں تو انہوں نے ان کو کہا ہو کہ اس گروپ کو کہ جا کے بیٹھ جاؤ, اور ان کے اوپر تھوڑا پریشر آئے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ پیسے لے کر اور یہ پارٹی جو ہے یہ چلی جائے گی. آپ کو ایک ویک کے بعد آپ کو لگے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, پھر کوئی نئی چیز نکل آئے گی, لیکن یہ بہرحال چلے جائیں گے. اور یہ ہمیشہ سے ان کی ہسٹری رہی ہے ان ریلیجیس پارٹیز کی کہ یہ پیسے پکڑتے ہیں اور اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں, اور اس سے پہلے ان کو بھیجا گیا ہوتا ہے, ورنہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر
کوئی 10 منٹ کے لیے بھی نہ کوئی روڈ بلاک ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح سے ہنگامے کر سکتا ہے. یہاں پہ تو عمران خان صاحب خود رہ چکے ہیں 126 دن، کتنے دن وہ رہے تھے، اور انہیں اچھے سے پتا ہے کہ ان کو کس نے بٹھایا تھا اور کس نے اٹھایا وہاں سے. تو یہاں پر یہی ہوتا ہے، اور اس میں نہ میں کوئی سیکرٹ آؤٹ نہیں کر رہی، سب کو معلوم ہے پاکستان کا حال. دیکھیے، میں نے کل ہی اپنے شو میں میجر گورو آریہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ بھارت کی طرف جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ بھارت کی طرف سے اتنے لاکھ ٹویٹس ہوئے، ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، تو اب اس وقت بھارت کے حوالے سے جو الزام تراشی کا معاملہ ہے پاکستان کی طرف سے کہ یہ سب کچھ بھارت نے کرایا، یعنی ٹی ایل پی جن کے ساتھ حکومت پاکستان نے مذاکرات پہلے بین کیا، مذاکرات کیے، بین کرنے سے پہلے بھی مذاکرات کیے، ان کو وقت دیا کہ ہم 20 اپریل تک قرارداد پیش کریں گے، پھر وہ سب کچھ ہوا. یعنی ان کے آپس میں اتنے گہرے تعلقات ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کے یہ سارے ہنگامے بھارت نے کرائے. تو پاکستان میں ابھی بھی یہ نیریٹو پایا جاتا ہے؟ نہیں سر، میرے خیال سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اب بولنے لگے ہیں اور بات کرنے لگے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہو یا اپنے اپنے گھروں میں، لیکن اب لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ سب کچھ بھارت نہیں کراتا، یہ ہمارا خود کا کیا ہوا ہے. یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، چاہے وہ لاہور ہو یا اسلام آباد، کراچی، جو بھی ابھی ہنگامہ ہوا یا اس سے پہلے جو ہنگامہ ہوا تھا، چاہے وہ شیعہ سنی جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے کہ کچھ مہینے پہلے چل رہے تھے، وہ بھی ہم نے خود ہی کیے تھے. اس میں بھارت کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ان کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا. پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے یا پاکستان میں کچھ خراب کرنے کے لیے انڈیا کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، ہمارے اپنے ہی لوگ کافی ہیں. یہ خود ہی نکل آتے ہیں، کبھی یہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے آ جاتے ہیں، کبھی یہ کسی نہ کسی کاسٹ کو لے کر آ جاتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی یہ نیچر بن چکی ہے، ان کی یہ عادت بن چکی ہے، اور اس میں سے ہی نکل نہیں پا رہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ انڈیا میں جو لوگ ہیں، چاہے وہ میجر صاحب ہوں یا کوئی بھی، تو وہ نیوز تو لگائیں گے، وہ ٹویٹ تو کریں گے، تو اس میں ایسی کون سی غلط بات ہے؟ ہم بھی لگاتے ہیں. اگر وہاں پہ فارمر پروٹیسٹ چل رہا تھا یا کچھ چل رہا تھا تو ہم بھی دھڑا دھڑ ٹویٹس لگا رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ہم نے کر دیا ہے. تو اسی طرح سے جب پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہمارے پڑوسی ہیں، ان کا ایک ہے، انڈیا میں سب لوگ جو ہیں وہ ٹویٹس لگاتے ہیں، انہوں نے لگا دی. عمران خان صاحب کی عادت ہے، اور پہلے گورنمنٹس کی بھی یہی عادت ہے انفارچونیٹلی، کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی بھارت کرا رہا ہے. اب عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہاں سے پتہ نہیں کتنے 100 اکاؤنٹس، فیک اکاؤنٹس چلے ہیں، 70% جو تھے وہ بھارتی تھے، اور انہوں نے یہ لکھا وہ لکھا. اور یہ بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب اس لیے اچھے نہیں لگتے کہ ان کی اپنی پارٹی کا یہی کام ہے. پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل ہے وہ بے شمار فیک اکاؤنٹس بناتا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہی لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں. انڈیا والے کم از کم دوسری کنٹری پہ اٹیک کر رہے تھے، اپنے پہ نہیں. یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بولتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور ٹویٹس کرتے ہیں. اور اگر وہ وہی جیسے میں نے کہا، اگر وہ سچی بات کر رہے ہیں تو ان کو گھبرا جانا چاہیے، اور اگر وہ غلط لکھ رہے ہیں تو پھر بیٹھے نا آرام سے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے. مگر یہ ان کی ہمیشہ کی عادت ہے کہ یہ اپنی چیزیں دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بھارت کا ذرا سا بھی ہاتھ ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہاں کے اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں. آخر میں یہ بتائیے کہ یہ جو قومی اسمبلی پاکستان میں قرارداد پیش ہو گئی ہے، اس قرارداد پہ عمل کرتے ہوئے کیا واقعی ہی قومی اسمبلی پاکستان فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر نکال لے گی یا نکالنا افورڈ کر سکے گی؟ کیا ایسی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں سر، مجھے نہیں لگتا کہ یہ افورڈ کر پائیں گے یا یہ افورڈ کر سکتے ہیں، یا ان کو ایسا کچھ کرنا چاہیے. یہ صرف تھوڑے دن کا ڈرامہ چلاتے رہیں گے کہ ہاں جی بات ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں. آپ خود سوچیں، ہم نے ساری دنیا سے لون اٹھا رکھا ہے، اس کے علاوہ سبمرین ابھی میں نے سنا ہے کہ فرانس کی ہیں، اور کئی اور چیزیں یورپین کنٹریز سے لیتے رہتے ہیں یا مانگتے رہتے ہیں. تو اس پوزیشن میں تو ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو نکال سکے. نکالنے کی پوزیشن میں تو تب ہوتے جب ان کے پاس پیسہ ہوتا، ان کی اکانومی سٹیبل ہوتی، اور اس طرح کی بات یہ کرتے. ویسے بھی جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو دوسری اسلامک کنٹریز ہیں جو کافی پاورفل ہیں، وہ تو کوئی بات کر ہی نہیں. اب ہوگا یہی کہ امریکہ سے یا کہیں سے سعودی عرب کو کال جائے گی، اور پھر سعودی عرب ان کو بلا کے اور ان کے جیسے کہنا چاہیے کان کے نیچے 2 جڑ دے گا، اور یہ اس کے ساتھ ہی سیدھے ہو جائیں گے، اور وہ جو مولوی ہیں وہ بھی پیسے لے کے بیٹھ جائیں گے، اور یہ پھر کچھ اور نئی چیز کرنے لگیں گے. پھر یہ انڈیا کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ جب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایل او سی پہ یہ ہو گیا اور وہاں وہ ہو گیا، پھر کوئی نئی کہانی لے آئیں گے. لیکن یہ سٹوری بہرحال پیچھے چلی جائے گی. اور ابھی بھی جیسے کہا جاتا ہے نا میڈیا میں، آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، کہ جب بہت زیادہ کوئی سٹوری سامنے لائی جائے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پیچھے چھپایا کیا جا رہا ہے.
تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک دم سے ہنگامہ کروایا گیا ہے اور ایک دم سے شور مچا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور کہانی تھی جس کو یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آرزو، آپ نے ہمیں بہت وقت دیا. آپ سے آنے والے دنوں میں بھی بات چیت ہوتی رہے گی. ہم بہت ہی ممنون ہیں، اور آپ بھی اس پر گہری نظر رکھیے، ہم بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ اس سبجیکٹ پر بھی اور پاکستان کے اور ساؤتھ ایشیا کے اور موضوعات پر بھی بات چیت ہوتی رہے گی. تھینک یو سو مچ. بات چیت سن رہے تھے ویورز آپ آرزو قاسمی کی، اور ہم اس ساری صورتحال پر آپ ہی کی طرح نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.